بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جو چھٹیاں ہیں اس میں جو آن لائن لیکچر ہمارے چل رہے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے ہلال استقلال پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج حصہ غزل پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غزل کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، چونکہ پہلی دو غزلیں ہم پڑھ چکے ہیں فزیکل کلاسز میں۔ پہلی غزل تھی میر تقی میر کی۔ ہمارا جو فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے اس میں ٹوٹل 7 شاعر ہیں، ہر شاعر کی 2 غزلیں شامل ہیں، اور سمارٹ سلیبس میں ہر شاعر کی ہم نے ایک غزل تیار کرنی ہے، دونوں نہیں کرنی۔ 7 شاعر ہیں تو 7 ہی غزلیں ہم نے تیار کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج تیسرے ہمارے جو شاعر ہیں مرزا خان داغ، ان کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ ان کی 2 غزلیں ہمارے کورس میں شامل ہیں، لیکن سمارٹ سلیبس کے مطابق دوسری غزل جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کو تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے شاعر کا تعارف لکھا ہے مختصر طور پہ، ذرا یہ سن لیں کہ مرزا خان داغ ان کا تخلص کیا ہے۔ داغ ان کا تخلص ہے، ان کا اصل نام ہے ابراہیم خان، ٹھیک ہے۔ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی، اصل نام ابراہیم خان ہے۔ ابھی ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کے والد جو تھے والد ان کے وفات پا گئے۔ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے آگے نکاح کیا۔ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا آپ نے، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، ان کے بیٹے سے ان کی والدہ نے نکاح کر لیا، یعنی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ شاہی قلعے میں منتقل ہو گئے۔ شاہی قلعے میں ابراہیم ذوق کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے عظیم شاعر ہیں، استادوں کے استاد ہیں، بہت سے ان کے شاگرد بھی ہیں ابراہیم ذوق کے۔ ابراہیم ذوق شاہی قلعے میں آتے تھے بہادر شاہ ظفر ان کے بیٹے کی شاعری میں اصلاح کرنے کے لیے، تو اس لیے مرزا خان داغ کو بھی ابراہیم ذوق کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ دہلی کے رہنے والے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ شاعری کے 2 بڑے دبستان تھے، دبستان دہلوی اور دبستان لکھنؤ۔ تو یہ کس طرح کے شاعر ہیں؟ یہ دہلوی دبستان کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں محبت کی باتیں، عشق کی باتیں، حسن کی باتیں، وفا کی باتیں نظر آئیں گی۔ اور میں نے لکھا ہے تیسرے نمبر پہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، چونکہ ان کی والدہ نے آگے نکاح کیا تھا بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اب ان کی شاعری کے تھوڑا سا اسلوب بیان کرتے ہیں۔ عام طور پہ کلاسیکی شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی عاشق ہوتے ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں اور جو محبوب ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ جو مرزا خان داغ ہیں یہ کلاسیکی شاعری کے جو عاشق ہیں ان سے ذرا مختلف ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے بڑی زندہ دلی کی شاعری ہے، بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کرتے ہیں محبوب کے ساتھ، بڑے ہی بے تکلف انداز میں، ٹھیک ہے، یعنی محبوب سے ڈرتے نہیں جیسا کہ باقی کلاسیکی شاعری میں ہمیں عاشق نظر آتے ہیں۔ بڑی شوخی نظر آتی ہے ان کی شاعری میں، کھل کے محبوب کے منہ پہ ہر بات بول دیتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ علامہ اقبال کے استاد بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے شروع میں جب شاعری شروع کی تھی تو ان سے اصلاح لی تھی شروع والے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرزا خان داغ کا مختصر تعارف ہو گیا۔ اب غزل پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا شعر ذرا سنیں توجہ کے ساتھ۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ یہ پہلا شعر۔ اب ذرا اس کا مفہوم دیکھ لیں پہلے شعر کا، ویسے تو مشکل الفاظ نہیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ خاطر سے یا لحاظ سے ایک ہی مطلب ہے، یعنی مروت کے طور پہ آپ کا پاس رکھنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ آپ کی بات پہ یقین کر لیا۔ عاشق کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کا لحاظ کرنے کے طور پہ، مروت کے طور پہ میں نے آپ کی بات پہ یقین کر لیا، جو بھی آپ نے بات کی میں نے مان لی، لیکن آپ نے جو جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کا ایمان ناقص ہوگا، آپ کی آخرت خراب ہوگی۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ تو عزیز طلبہ ذرا سن لیں کہ جو اردو شاعری ہے اس میں 4 بڑے کردار ہوتے ہیں، ایک عاشق، دوسرا محبوب، تیسرا قاصد اور چوتھا ہے رقیب۔ چاروں کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ عاشق وہ جو محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ قاصد سے مراد ہے پیغام پہنچانے والا، جو عاشق کا پیغام محبوب تک پہنچاتا ہے۔ اور چوتھا کردار ہے رقیب کا۔ رقیب کا لفظی مطلب دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ سن لیں کہ جو محبوب ہے ظاہری بات ہے وہ حسین و جمیل ہے۔ اب محبوب کے چاہنے والے کچھ اور بھی ہیں،
اب محبوب کے چاہنے والا جو دوسرا آدمی ہے وہ عاشق کا رقیب ہے، دشمن ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔ تو یہ 4 کردار ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی تشریح کی طرف آ جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی شعر ہوتا ہے، اس کے مفہوم کئی طرح سے بیان ہو سکتے ہیں، اس کے کئی پہلو بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کے تعلقات رقیبوں کے ساتھ ہیں، جو عاشق کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہیں۔ اب جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب سے دل سے محبت کرتا ہے، دل سے چاہتا ہے، اس نے اپنی ہر چیز محبوب پہ قربان کر دی، اپنا قیمتی وقت بھی، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی قربان کر دی۔ اب عاشق تک یہ پیغام پہنچتا ہے، یہ خبر پہنچتی ہے کسی ذریعے سے کہ جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ وفا کرتے ہیں وہ وفادار نہیں ہے بلکہ وہ بے وفا ہے۔ اور خبر پہنچانے والے نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا جو محبوب ہے اس کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ آپ کے جو دشمن ہیں ان سے ملتا ہے، ان سے محبت کی باتیں کرتا ہے، ان پہ اپنی محبت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ جب یہ بات عاشق کو معلوم ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ محبت میں جو شرک ہوتا ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شرک ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شریعت میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، تو محبت میں بھی جو شرک ہے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب جو عاشق ہیں وہ اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے، محبوب سے کہتے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اب جو محبوب تھا اس نے بجائے یہ بات تسلیم کرنے کے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ آپ کو جو بھی خبر ملی ہے یہ جھوٹی ہے، میرے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا دی۔ اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قسمیں وہی اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، عام طور پہ قسم وہی اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ جب محبوب نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی تو عاشق کو تھوڑا سا لحاظ آ گیا، کیونکہ وہ محبوب سے محبت کرتا ہے۔ تو عاشق نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کا لحاظ رکھنے کے لیے میں نے آپ کی جھوٹی قسموں پہ یقین کر لیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ ناقص ہو جائے گا، وہ خراب ہوگا، کیونکہ آخرت میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ میرے خیال سے پہلا شعر کلیئر ہو چکا ہے، اب اس کے حوالہ جات کے اشعار دیکھ لیں۔ اچھا، یہ سن لیں کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح آپ نے الگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ تشریح کریں گے تو کم از کم 2 اشعار اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلے شعر کے حوالہ جات کے طور پہ میں نے 2 شعر لکھ دیے ہیں، یہ ذرا سن لیں، امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں بول دیتا ہوں۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ دوسرا شعر اسی حوالے سے، چونکہ عاشق کا جو محبوب ہے وہ بے وفا ہے لیکن عاشق کو پھر بھی امید ہے وفا کی، اس حوالے سے تشریح میں آپ یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے شعر کے حوالہ جات کیا، دوسرا شعر، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو یہ 2 اشعار آپ نے پہلے شعر کے حوالہ جات میں ایڈ کر دینے ہیں۔ اب دوسرے شعر کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مشکل فالتو اس میں نہیں ہے، اس کا مفہوم سن لیں۔ اب یہاں پہ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کو میں نے مفت میں دل دے دیا، جو محبت کی جاتی ہے اس کو دل دینا ہی کہتے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو مفت میں دل دے دیا، اب جب محبوب کو مفت میں دل مل گیا ہے تو بجائے وہ احسان لینے کے، بجائے احسان ماننے کے، بلکہ شکایتیں کر رہا ہے کہ آپ کا جو دل ہے کسی کام کا نہیں، بیکار ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ عام طور پہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو چیز بھی اس کو بغیر محنت کے ملتی ہے، بغیر کوشش کے ملتی ہے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی نظر میں۔ تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سیکنڈ ایئر کا آخری سبق ہے ایوب عباسی، اس میں آپ شاید پڑھیں کہ ہوا، روشنی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں مفت میں مل رہی ہیں، ہوا روشنی ہمیں مفت میں مل رہی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ پانی ہمیں مفت میں مل رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو چیز ہمیں مفت میں ملتی ہے، بغیر جد و جہد کے ملتی ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی قوم تھی بنی اسرائیل، آسمان سے کھانا نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، آسمان سے کھانا آتا تھا جس کو من و سلوہ کہتے تھے۔ اب وہ کہتے کہ ہمیں یہ پسند نہیں، ایک ہی طرح کا کھانا روزانہ آ رہا ہے، ہم کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، کیونکہ آسمان سے مفت میں کھانا مل رہا تھا، بڑا بہترین کھانا، لیکن چونکہ مفت میں مل رہا تھا تو کوئی قدر نہیں کی۔
تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، جو عاشق ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو دل دے دیا مفت میں، اس سے میں نے محبت کی، اپنے تمام جذبات و احساسات اس پہ قربان کر دیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عاشق کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب میں نے محبوب کو اپنا دل دے دیا ہے، اس کو اپنی محبت دے دی ہے، اس کو اپنی وفا دی ہے، تو اس کو امید تھی کہ جو اس کا محبوب ہے وہ اس کا احسان مانے گا اور محبت کے بدلے میں محبت اس کو دے گا، وفا کے بدلے میں وفا دے گا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال الٹ ہو چکی ہے، تو اس کا جو محبوب ہے بجائے احسان ماننے کے، بجائے محبت نچھاور کرنے کے، بلکہ وہ الٹی شکایتیں کر رہا ہے کہ جو آپ کا دل ہے کسی کام کا نہیں، بیکار دل ہے، میرے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ دوسرا شعر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بھی میں نے 2 حوالہ جات کے اشعار لکھے ہیں، ذرا دیکھ لیں، امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر، یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے۔ دل لے کے بھی کہہ رہے ہیں کسی کام کا نہیں، حالانکہ دل سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے شعر کے حوالہ جات میں ایک اور شعر میں نے ایڈ کیا ہے، کیونکہ کم از کم تشریح میں 2 شعر تو آپ نے ایڈ کرنے ہیں نا۔ میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مرزا غالب کا شعر ہے، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، ہاتھ مفت آئے تو برا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 اشعار میں نے اس کے بھی لکھ دیے ہیں، تو آپ نے یہ حوالہ جات کے اشعار تیار بھی کر لینے ہیں، ان کو تشریح میں ایڈ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی اشعار لے کے آؤں گا اور اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔